گستاخ کی مثال باغی سی ہے. باغی اور مخالف کا فرق ہوتا ہے. دنیا کی کوئی حکومت، اس ٹائم 183 ممالک سے بڑھ کے حکومتیں موجود ہیں، اس دنیا کے نقشے پر کوئی حکومت اپنے باغی کو ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں، کسی ملک کی کسی آرمی میں کوئی بھرتی ہو گیا تو وہ وفادار بن جاتا ہے نا اس ملک کا، اور اس کے بعد وہ غداری کرے تو ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ وہ لٹکا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ہمارا غدار ہے. غدار کا معاملہ اور ہوتا ہے. جو شریعت حکم کرتی ہے اور اسلامی حکومت کو پابند بناتی ہے کہ ناموس رسالت کے منکر کو لٹکا دو، وہ بھی اس لیے کہ یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر کے غدار بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس ہے. مدینہ منورہ میں ایک قلعے میں رہنے والا ایک نواب ہے، برگر فیملی سے ریلیٹڈ، کعب بن اشرف. یہ وہ شخص ہے جس کا ہدا، جس کی چودراہٹ چلتی تھی. جو بڑے بڑے علاقوں کے وزٹ کے لیے جاتا تو دنیا استقبال کے لیے آتی تھی. فلاں قوم کا سربراہ، فلاں علاقے کا وڈیرا، یوں شمار ہوتا. اور اس بندے نے اشعار پڑھے، نظمیں پڑھی، پوئم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اور ناموس رسالت پر حملہ کیا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو بلایا، سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ. یہ وہ شخص ہیں جو حالت کفر میں اس شخص کے حلیف تھے. کیا تھے؟ حلیف، یعنی دوستی یاری تھی اس سے. اسلام لانے کے بعد دوستی کٹ گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا سر چاہیے. یہ نہیں ہے اسے سمجھانا چاہیے، یہ نہیں ہے کوئی معاملات چاہیے، کوئی معاہدہ چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی حیثیت ہے کہ اسٹیٹ کی حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا اور محمد ابن مسلمہ جا رہے ہیں. جب وہاں جانے لگے تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے طریقے پر آپ کے حکم کو پورا کروں گا. اگر میں دین اسلام کے بارے میں کچھ ایسی بات کروں جس سے اس کا میرے اوپر اعتماد بڑھے. فرمایا پوچھ لیا ہے تو اجازت ہے. یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے. کیسے آئے یار؟ بڑے عرصے کے بعد آئے ہو. بس کچھ مال چاہیے تھا، کچھ پیسے چاہیے تھے، قرض. اب گستاخ رسول کی بے غیرتی کی انتہا دیکھیں. انہوں نے کہا قرض لے لو، اپنی بیوی کو میرے پاس رہن رکھ دو. تو یہ کہنے لگا یار بیوی بھی رہن رکھی جاتی ہے، کوئی گزارا، کوئی تھلے آ یار، ایک کرنے لی گل ہے. انہوں نے کہا اچھا بچوں کو رہن رکھ دو، قیدی بنا لو. انہوں نے کہا کل میرے بچے جوان ہوں گے، دنیا تانے دے گی کہ تم تو قرضے کی وجہ سے قیدی بنے تھے. یار میری بچوں کی عزت احترام، کوئی معاشرے میں رہن سہن بھی تو دیکھ. انہوں نے کہا اچھا پھر کیا دو گے؟ اپنا اسلحہ دے دو. انہوں نے سوچا اس پر ڈن کر لوں. کہا ہاں میں اپنا اسلحہ لے آتا ہوں، وہ آپ کو شام کو حوالے کر دوں گا. تجھے نہیں پتا تو انہیں کون سے راستے کا انتخاب کیا. یہ بات طے ہوئی اور یہ واپس آئے. اب ساتھیوں کو لے کر گئے، اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، تلواریں ہیں اور نیزے ہیں اور تیر ہے اور کمان ہے اور تفنگ، سب چیزیں اٹھائی ہوئی. جب اسی پلان کے مطابق دوبارہ گئے وہاں رکھنے کے لیے تاکہ تو ہمیں مال کا قرضہ دے دے، تو ایک عرب کی حسین لڑکی کو اس رات پھنسا کر اپنے بالا خانے میں سلائے ہوئے تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے اس عورت نے خون کی بو محسوس کی. عورت کی اس بارے میں حس مرد سے تیز ہے. اس نے کہا نیچے نہ جا، بالا خانے سے نیچے نہ اتر، مجھے لڑائی کی بو آ رہی ہے. میں نے کہا جا، میرا بھائی ہے. عرب کی عادت تھی یہ سر کے بالوں میں خوشبو لگاتے تھے، جیسے ہم ویسٹ کوٹ پر اپنے یا اپنے قمیض پر لگاتے ہیں. جب یہ نیچے اترا تو اس کے بال بڑے تھے، وہاں پر اس کی خوشبوئیں لگی ہوئی تھی. تو محمد بن مسلمہ نے سونگی. اس نے کہا واہ کیا بات ہے، کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا فلاں حسین لڑکی آج میرے بالا خانے اور میرے بستر پہ ہے. انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ساتھیوں کو آنکھوں میں معاملات طے کر کے بتایا ہوا تھا کوڈ ورڈ. کہا ایک بار پھر نہیں سونگا تھا. اس نے کہا سونگ لے. اس نے بال آگے کیے، انہوں نے بالوں سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کا اپنا کام پورا کرو. جو بال پکڑے تھے نا، جب تک اس کے گردن جدا نہ ہوئی انہوں نے بال نہیں چھوڑے، اور وہ گردن لے کر رسول اللہ کی خدمت میں اور آقا نامدار کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اللہ کے رسول نے اس کی موت پر شکر ادا فرمایا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نہ ہو، جلد نمبر 2 کی نہ ہو، کتاب المغازی کی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باب قتل کعب ابن اشرف کی نہ ہو، جس کو مولوی 8 سال میں پڑھتا ہے جو چور کی سزا وہ ہماری دے دینا. لیکن اسلامی ریاست کے لیے متعین کر دیا اللہ کے رسول نے، جو ناموس رسالت پر حملہ کرے گا اس کا انجام کیا ہے؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.